اس کے بعد ہے جی غین اور اس کے بعد ہے جی قاف. یہ 3 ایسے لیٹرز ہیں جن میں استعلاء کی تو صفت ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان میں انفتاح بھی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم پڑھے تھے صفات کا بیان، اور صفات کے بیان کی آج ہے ہمارے پاس کلاس نمبر 11 یعنی کہ ڈے 11. پہلی جو 10 کلاسز ہیں ان میں ہم نے صفات لازمہ اور صفات عارضہ اور ساتھ ہی ساتھ صفات لازمہ کا متضادہ جو تھا وہ ہم نے دیکھا، کیونکہ اس کی 2 ہمارے پاس کلاسیفیکیشن ہے، متضادہ اور غیر متضادہ. ٹھیک ہے، متضادہ میں ہم نے حمز اور جہر کا پیر کمپلیٹ کیا، شدت توسط رخوت کا پیر کمپلیٹ کیا، استعلاء اور استفعال کا پیر کمپلیٹ کیا، اور جو لاسٹ کلاس تھی اس میں ہم نے اتباق دیکھا یعنی کہ کلاس نمبر 10 میں. کلاس نمبر 11 میں ہم دیکھیں گے انفتاح. کلیئر ہو گئی بات؟ اتباق کی ضد کیا ہے؟ انفتاح. تو آج کی کلاس میں ہم انفتاح کو دیکھیں گے. یہ ہے جی ہمارے پاس انفتاح کی سلائیڈ. اچھا، انفتاح کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات کہہ لیں کہ ایک چیز میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جو اس کا پیر تھا نا اتباق، اس کو بھی ایک نظر ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اتباق میں ہمارے پاس 4 لیٹرز تھے، اور اس میں ایک چیز ہم نے پڑھی تھی کہ صاد، ضاد، طا، ظا جو حروف مطبقہ ہیں، ان میں جو زبان کا درمیان ہے وہ جا کے تعلق کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، اور یہ جو 4 لیٹرز ہیں یہ ہیوی پڑے جاتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں ان 4 حروف کے اندر کیا تھی؟ صفت اتباق کی صفت تھی. اب ہم نے دیکھنا ہے جی انفتاح. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان 4 لیٹرز کو آپ نے نکال دینا ہے. کون کون سے میں سائڈ پہ کر کے لکھ بھی دیتی ہوں تاکہ بار بار ہمیں سلائیڈ بھی شفٹ نہ کرنی پڑے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ جو لیٹرز تھے یہ تھے جی اتباق کے. اب ہمارے پاس جو انفتاح کا ٹاپک ہے اس میں ہمارے پاس اس کا سب سے پہلے ہے جی لغوی معنی. یہ میں نے لکھ بھی دیا ساتھ ساتھ. لغوی معنی یہ ہے جدا رہنا. ان اتباق کا لغوی معنی کیا تھا؟ لپٹنا، لپٹ جانا، کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا. اور انفتاح کا مطلب کیا ہے؟ جدا رہنا. دیکھیں انفتاح ورڈ ہے وہ فتح سے نکلا. فتح کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو. اور کامیابی ایسی جو کھل کر سب کو نظر آتی ہے، ایسی ہوتی ہے نا کامیابی. تو اس کا مطلب ہے جدا رہنا. یہاں سے آپ یاد رکھ لیں اس کو. یہاں سے جی اس کی پراپر ڈیفینیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی، جس کو آپ اصطلاحی تعریف یا اصطلاحی معنی بھی کہتے ہیں، جس کا جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انفتاح کی، انہیں ادا کرتے وقت زبان کا جو درمیان ہے وہ تالو سے جدا رہے گا. یعنی کہ سمپل سی بات ہے، اتباق کا یہ اپوزٹ ہے، متضاد ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک پڑے جاتے ہیں. کتنے حروف ہے یہ ٹوٹل 25 حروف ہے. من اخذ وجد ساعتن فزکا حق لہو شرب غیث. آسان ہے نا؟ ہاں واقعی بہت زیادہ آسان ہے. اور جو ہم نے 4 لیٹرز پڑھے تھے نا اس میں اتباق کے ٹاپک میں، وہ مشکل تھے نا، صاد، ضاد، طا، ظا، اور یہ کتنے آسان ہیں. تو اب آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اتباق والے 4 لیٹرز ریڈی کر لینے ہیں، یاد کر لینے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی جو 25 لیٹر ہیں ان کے اندر انفتاح کی صفت ہوگی. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ کمبینیشن جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو ذرا تھوڑا سا کہنے ٹیز کیا ہے کہ یہ کمبینیشن بڑی آسان ہے، نہیں، تو یہ کمبینیشن کو یاد کرنا ذرا مشکل ہے. ٹھیک ہے، میں نے ذرا تھوڑی سی کہہ لیں کہ آسانی کے لیے یہاں پہ کمبینیشن لکھ تو دی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اتباق والے 4 لیٹرز یاد کر لیں، ان کو یاد کرنے کی پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. ان 25 حروف کا جو لقب ہے وہ ہے جی منفتحہ. فتح سے نکلے فاتحہ، اس کا روٹ ہے منفتحہ. تو ان کے القابات بھی ان کے نیمز کے ساتھ ہی ملتے جلتے ہیں، تو آپ نے نشانی رکھ کے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، پیپر میں یہ کوسچن آئے گا. یہ جو 25 حروف ہے یہ میں نے ترتیب کے ساتھ یہاں پہ لکھ دیا، لیکن کچھ کے کلرز میں نے چینج کیے ہیں. ریزن ہے اس کی بتاتی ہوں. اس میں صاد، ضاد، طا، ظا تو چلے گئے اتباق میں،
لیکن آپ کو یاد ہے جو ہمارے پاس استعلا کی سلائیڈ تھی، میں نے یہاں پہ شو بھی کر دیا. استعلا کی سلائیڈ میں صاد ضاد طا ظا تو نکالے نا اتباق کے 4 لیٹرز، پیچھے خا غین اور قاف. اس میں کیا ہے، زبان کی جو جڑ ہے نا یہ اس اقصی لسان وہ تو اٹھتی ہے نا تاکہ یہ موٹے پڑے جائیں. کلیئر ہوگی بات؟ یہاں تک بات یاد رہ جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہ خا، اس کو میں انڈر لائن کرتی ہوں، اس کے بعد ہے جی غین اور اس کے بعد ہے جی قاف. یہ 3 ایسے لیٹرز ہیں جن میں استعلا کی تو صفت ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان میں انفتاح بھی ہے. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے خا غین اور قاف. انفتاح کا مطلب کیا ہے؟ سمپل از دیٹ. انفتاح کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زبان کا درمیان ہے یہ تالو سے نہیں جڑتا. یہ 3 استعلا کے صفت تو رکھیں گے، اقصی لسان تو یہ اٹھائیں گے، لیکن یہ زبان کا جو درمیان ہے یہ تالو کے ساتھ نہیں جوڑیں گے. کلیئر ہو گئی بات؟ اسی لیے ان 3 لیٹرز کے اندر ہم نے جو اطباق کی صفت تھی وہ دیکھی تھی کہ اطباق کی صفت صرف ان 4 کے اندر ہے. کلیئر ہوگی بات؟ ان 3 کے اندر جو ہے یہ اس انفتاح کی صفت ہے، یعنی کہ ہمارا یہاں پہ تالو کا جو درمیان، زبان کا جو درمیان ہے وہ تالو کے ساتھ جو ہے وہ جدا رہے گا، جڑے گا نہیں، اس لیے ان میں انفتاح کی صفت ہے. ادروائز ان میں استعلا کی صفت تو رہے گی، یہ موٹے تو پڑے جائیں گے لیکن خوب موٹے نہیں پڑے جا سکتے. کلیئر ہوگی بات؟ اس کے علاوہ بلو کلر میں الف، را اور لام یہ شب مستعلیہ ہے. ٹھیک ہے، ان کے اندر بھی شب مستعلیہ والی صفت رہے گی کہ لام اللہ کے نام میں جب زبر اور پیش کے ساتھ آئے گا تو موٹا پڑا جائے گا، زیر کے ساتھ آئے گا تو باریک پڑا جائے گا. را کے ساتھ بھی یہی ہے، الف بھی اپنے پہلے سے لیٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ ساری صفتیں ان کے اندر ہیں، لیکن انفتاح کی صفت کیا ہے کہ زبان کا جو درمیان ہے وہ تالو سے جدا رہتا ہے. وہ چاہے پھر استعلا کی صفت والے لیٹرز ہوں، چاہے وہ شب مستعلیہ والے لیٹرز ہوں، لیکن ان میں انفتاح پایا جائے گا، یعنی کہ پیلٹ کے ساتھ یہ جا کے نہیں جڑ سکتے. ادروائز اقصی لسان تو اٹھے گی پیچھے سے. اس چیز میں کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ میں نے ڈیفرنٹ سلائیڈز کے ذریعے آپ لوگوں کو بات ایک چیز میں کمپائل کر کے دکھائی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ چلیں جی، اب ہم نے کیا چیز دیکھنی ہے کہ ان 25 حروف میں آپ کا جو زبان کا درمیان ہے وہ تالو سے نہیں جڑے گا. چلے نیکسٹ چلتے ہیں جی. اس کے بعد منفتحہ جو ہمارے پاس ایک صفت آ جاتی ہے کہ یہ جو حروف ہے یہ پتلے پڑے جاتے ہیں، یعنی کہ باریک پڑے جاتے ہیں، وہ بھی میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا. لیکن خا غین اور قاف موٹے پڑے جائیں گے کیونکہ ان میں استعلا کی صفت ہے. الف لام اور را ایکسیپشنل ہے کیونکہ ان میں شب مستعلیہ کی صفت ہے. باقی چیزیں اقصی لسان کی چیزیں جو ہے یہاں پہ یہ قاف خا اور غین پہ تو اپلائی ہوں گی. کلیئر ہوگی بات؟ ابھی جو چیز ہے منفتحہ جو ان سب کے اندر، ان 25 لیٹر کے اندر ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس زبان کا درمیان ہے، جو میں نے اس ڈائیگرام میں شو کرنے کی کوشش کی ہے، زبان کا درمیان اوپر تالو کے ساتھ الگ رہے گا. یہ پیلٹ ساتھ جڑ نہیں سکتا، نہ یہاں سے نہ یہاں سے. باقی اقصی لسان جو یہ والا پورشن ہے یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک استعلا میں خا غیر اور قاف رکھتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ چیز ہم نے یہاں پہ دیکھی کہ یہ جو ہے یہ زبان کا جو درمیان ہے وہ آپ کے پیلٹ سے جو ہے وہ الگ رہے گا، جس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے ایک باریکی آئے گی. چلیں جی، ان کی ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں. الف جو ہے اپنے پہلے سے لیٹر کے اوپر، پہلے والا جو لیٹر ہے اس کے تابع ہوتا ہے، یعنی کہ اگر قاف موٹا ہے تو پھر یہ الف بھی موٹا پڑا جائے گا. تو کیا پڑا جائے گا؟ قال. ٹھیک ہے، آ ای او یہ بالکل نارمل ہے، لیکن جب ہم موٹے لیٹر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ موٹا پڑا جائے گا الف. قال. اور اگر باریک کے ساتھ پڑھتے تو کیسا پڑا جاتا ہے؟ کالا. کلیئر ہوگی بات؟ نیکسٹ آئے جی با کے پاس. با بی بو بسارا. بسارا کیا کرنا ہے؟ ایسے پڑھتے جانا نہیں، ساتھ ساتھ اپنے آئیز کو کلوز کریں، اپنی آئیز کو، اور ساتھ میں سوچئے کہ آپ کا جو زبان کا درمیان ہے وہ آپ کے تالو کے ساتھ ٹچ نہ کرے. بسارا اگر نہیں ٹچ کر رہا اٹس مین کہ آپ کا اس کے اندر انفتاح ہے. اگر میں پڑھوں بوسارا تو اٹس مین میں نے یہاں پہ اتباق ڈال دیا، تو یہ بات غلط ہو جائے گی. کلیئر ہوگی بات؟ چلے نیکسٹ چلے. تا تی تو تاراکا. تاراکا را کے اندر شب مستعلیہ کی صفت ہے، زبر کے ساتھ آیا تو یہ موٹا پڑا جائے گا. سا سی سو خابوسا. خابوسا انفتاح ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، منفتحہ. جا جی جو جعالا. جعالا. ح حی حو. رحیمہ. رحیمہ.
خا کو بھی میں نے ہا کے ساتھ ایڈ کر دیا. خا، خی، خو، خلیق. خلیق، خا میں استعلاء کی صفت تو ہے لیکن انفتاح ہے ساتھ ساتھ. خلیق، خلیق. کلیئر ہو گئی بات؟ دو چیزیں آپ لوگوں نے مکس نہیں کرنی. نیکسٹ آ جائیے دال پہ. دا، دی، دو، یا دیا، یا دیا. را، ری، رو، آذینا، آذینا. را، ری، رو. شم مستعلیہ یعنی کہ موٹا پڑا جائے گا را زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ، اور یہاں پہ زیر، اور ساتھ ساتھ ان میں انفتاح کی بھی صفت ہے، یعنی کہ زبان کا جو درمیان ہے وہ تالو سے نہیں چپکے گا. رسول، رسول، رسول. ز، زی، زو، نزول، نزول. س، سی، سو، رسول، رسول، رسول. ش، شی، شو، خشیہ، خشیہ. چلے جی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں اپنی. ع، عی، عو، جعل، جعل. اس میں کون سی صفت ہے؟ اس میں توسط بھی ہے عین کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی کہ آواز نہ تو جاری رہتی ہے نہ تو بند ہوتی ہے. آ، یہ ساؤنڈ بھی ساتھ ساتھ ہے. ذرا میں نے سوچا تھوڑا سا پچھلا بھی ایک آدھ ورڈ بول لوں کہ جہاں پہ ہم نے توسط بھی پڑھا تھا تاکہ ساتھ ساتھ چیزیں ریوائز بھی ہوتی رہے. نیکسٹ دیکھیے. فا، فی، فو، فاہیہ، فاہیہ. فا کے اندر کون سی صفت ہوتی ہے؟ ہمس، یعنی کہ آپ کا سانس جاری رہے گا. فا، 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 ٹھیک ہے. کا، کی، کو، تاراکا، تاراکا. لا، لی، لو، عامیلہ، عامیلہ. ما، می، مو، رحیمہ، رحیمہ. نا، نی، نو، نفیخہ، نفیخہ. چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں. و، وی، وو، وجیدہ، وجیدہ. ہ، ہی، ہو، فاہیہ، فاہیہ. ای، او، ش، نون. اس میں تو انفتاح اچھے سے سمجھ آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں انفتاح ہے، کیونکہ پراپر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی زبان کا جو درمیان ہے وہ تالو سے بالکل سپیس پہ ہے، جگہ مطلب اس میں درمیان میں جگہ ہے، جدا ہے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے. یا، یی، یو، عوفیہ، عوفیہ. قا، قی، قو، طافیقہ. قاف میں استعلاء کی صفت ہے، یعنی کہ اکثر لسان تو اوپر کو اٹھے گی لیکن وسط اللسان نہیں اٹھے گی، انفتاح ہوگا. طافیقہ. غا، غی، غو، غاضبہ، غاضبہ، غاضبہ. چلے جی یہ ہماری جتنی بھی کہہ لیں پریکٹس تھی وہ ہو چکی ہے، اور ہمارے جو 25 لیٹرز تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں انفتاح کے. کلیئر ہوگی بات؟ اور کوشش کریں کہ اتباق جو ہے نا ہمارے پاس، اتباق کو آپ یاد رکھیں. اتباق میں 4 لیٹرز ہوتے ہیں، اور ان 4 کے علاوہ جو ہمارے پاس باقی بچیں گے وہ ان میں انفتاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو چیزیں آسان ہو جائیں گی یاد رکھنا. تو ہوپ سو یہ جو ہمارے پاس پیئر تھا انفتاح کا اور اتباق کا اور انفتاح کا، یہ بھی مکمل ہو چکا ہے. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ پیئر ہے وہ ہے جی اطلاق اور اسمات کا. جیسے یہ دونوں پیئرز ہمارے ہو جائیں گے ہمارے متضادہ کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر ہم انشاءاللہ غیر متضادہ کی طرف موو کریں گے اور ہمارا ساتھ ساتھ کورس بھی اختتام کی طرف پہنچنا شروع ہو جائے گا. چلیں جی مجھے دے اجازت. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن آپ کے سامنے اوپن ہے. ڈیفرنٹ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کے جو بھی لنکس ہیں وہ ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو شو کر دوں گی، اور ڈسکرپشن بھی لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.